ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تسبوا اصحابی، وفی روایہ: من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم حضرات، دنیا میں اللہ کا حکم کار فرما ہے، اور اللہ کے حکم سے ہی ہر چیز وجود پاتی ہے، ترتیب پاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، پھر انبیاء کرام کا سلسلہ شروع ہوا، اور سب سے اخیر میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی تشریف آوری کئی پہلوؤں سے بہت اہم ہے، اور ان خوبیوں میں سے ایک اہم ترین خوبی یہ ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ قیامت تک آپ ہی کی تعلیمات سے امت روشنی حاصل کرتی رہے گی، کسی نبی کی آمد نہیں ہوگی، کسی رسول کی آمد نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ویسا انتظام بھی کر دیا کہ آپ کی تعلیمات کو، آپ کی پوری زندگی کو، آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے تمام ارشادات کو مکمل طور پہ محفوظ کر دیا، تاکہ یہ محفوظ ذخیرہ قیامت تک لوگوں کی رہبری اس سے ہوتی رہے۔ اور اس ذخیرے کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا کام لیا حضرات صحابہ کرام سے، پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، علماء محدثین کا دور آیا، جس میں مختلف انداز میں حدیث کی حفاظت کی خدمت اور احادیث کی حفاظت کے سلسلے میں کیا کیا اقدامات ہونے چاہیے، کیا کیا خدمات انجام دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارا کام ان حضرات سے لیا، تاکہ یہ ذخیرہ محفوظ رہے، اس میں خرد برد معمولی درجے کی بھی نہ ہو پائے۔ یہ اللہ نے ایسا انتظام کرا لیا، اور الحمدللہ آج ہم 1400 سال کے بعد کے زمانے میں ہم لوگ ہیں، لیکن آج بھی ہمیں اسلامی تعلیمات کا ذخیرہ صاف و شفاف مل رہا ہے، اور قیامت تک ملتا رہے گا۔ یہ کام اللہ نے پہلے کروا لیا۔ روایت کہتی ہے کہ جو حضرات صحابہ کرام ہیں وہ یوں ہی جمع نہیں ہو گئے تھے، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صحابیت کے شرف کے لیے منتخب کیا تھا۔ روایت میں یہ بات آئی ہے کہ صحابیت کا شرف انہیں ہی مل پایا جن کو اللہ تعالیٰ نے اس شرف کے لیے، اس مقام کے لیے، اس صحبت کے لیے، اس امتیاز کے لیے منتخب کیا۔
اسی لیے صحابی کن کو کہتے ہیں کہ وہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور ایمان پر ہی قائم رہے اور دنیا سے ایمان پر ہی چلے گئے، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار نہیں سینکڑوں بار دیکھا، آپ کو بہت قریب سے دیکھا، آپ کے فیوض سے استفادہ کیا، آپ کی شخصیت کو بہت قریب سے انہیں دیکھنے کا موقع ملا، آپ کے کمالات اور خوبیوں کے وہ قائل بھی تھے، ان سب کے باوجود ان کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ بھئی مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے نبوت کے ملنے کے بعد کے زمانے تک کتنے لوگوں نے دیکھا؟ اب وہ لوگ آپ کو صادق و امین کہتے تھے، عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، لیکن انہی میں کتنے لوگ ہیں جن کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا؟ بھئی ابو لہب نے دیکھا، ابو جہل نے دیکھا، لیکن یہ مقام حاصل نہیں ہوا۔ اور کتنے لوگ وہ ہیں جنہوں نے بس ایک ملاقات کی، کہیں دور سے آئے تھے، مدینے میں ٹھہرے ہوئے تھے یا کسی سفر میں کہیں پر ملاقات ہوئی، ایک مرتبہ آمنا سامنا ہوا، پہلی نظر میں ہی سمجھ میں آ گئی بات اور اسلام قبول کر لیا۔ ایسی کئی شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے بہت لمبی ملاقاتیں نہیں کی، بہت لمبا وقت ان کو گزارنے کا موقع نہیں ملا، لیکن ان کا انتخاب ہو گیا تھا، تو انتخاب کی وجہ سے ہی وہ مختصر ملاقات ہی ان کی زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بن گئی۔ کیا تھا؟ اصل ہے اللہ کی طرف سے انتخاب۔ قریب رہنے والوں میں جن کا انتخاب ہوا وہ بھی بڑی تعداد میں ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو بچپن سے قریب رہنے والے لوگ تھے۔ تو قریب رہنے والے لوگوں میں بھی بہت سے لوگوں کا انتخاب ہوا اور بہت سے ایسے بھی منتخب ہیں کہ جو بہت دور رہتے تھے، مختصر ملاقات میں ان کا انتخاب ہوا۔ تو گویا کہ روایت یہ کہتی ہے کہ یہ شرف ہر ایک کو حاصل نہیں ہوا، اللہ تعالی نے جن جن کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے مناسب سمجھا، جن کو اللہ کی نظر نے منتخب کیا، پورے ہر علاقے سے چن چن کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس شرف کا حقدار بنا دیا، ان کو صحابی بنا دیا اور ان کو ایمان لانے کی توفیق دے دی۔ تو گویا کہ صحابہ کرام اس روایت کی روشنی میں وہی ہے جن پر گویا کہ اللہ کی نگاہ انتخاب پڑی ہے، اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ان کو چنا ہے، منتخب کیا ہے۔ اللہ کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے جن کا بھی انتخاب ہوا وہ ایسے بنے، اتنے اعلیٰ بنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ دیا؟ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ ہے ان میں فرق مراتب، سب یکساں نہیں ہے، ان کے درمیان بھی الگ الگ درجات ہیں، مقامات ہیں، لیکن فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے تمام کے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، میرے تمام کے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے یہ، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے تم جن کی بھی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔
کیوں بھائی؟ ستاروں کے مانند کا مقام کیوں ملا؟ اس لیے کہ یہ چنے ہوئے لوگ تھے، ان پر اللہ کی نگاہ انتخاب پڑی تھی۔ تو جس کو اللہ منتخب کرے وہاں کچھ خصوصی چیز، خصوصی جوہر، خصوصی اللہ کا فضل ہوا تو ہی ان کا انتخاب ہوا، ہر کسی کو نہیں چن لیا جاتا۔ تو اس اعتبار سے یہ اللہ کے چنی ہوئی جماعت ہے، اللہ کے چنے ہوئے منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں۔ اور انتخاب کسی چیز کے لیے ہو، کسی کا انتخاب دولت کے لیے ہوا، کسی کا انتخاب ثروت کے لیے ہوا، کسی کا انتخاب مختلف مناسب کے لیے ہوا، اس سے اعلیٰ کیا انتخاب ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی کو اپنے نبی، اپنے محبوب کی صحبت کے لیے منتخب کر لے؟ یہ کتنا اعلیٰ انتخاب ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ نبی انبیاء کرام کے بعد، انبیاء کرام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ترین جماعت حضرات صحابہ کرام کی ہے۔ سب سے افضل ترین جماعت، نفوس قدسیہ، وہ حضرات صحابہ کرام ہے۔ چونکہ یہ افضل جماعت ہے، منتخب جماعت ہے، اور بعد کے لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے میں واسطہ ہے۔ ان کے بغیر بعد کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ ہی نہیں سکتے، یہ واسطہ ہے، کڑی ہے۔ فرمایا کہ اس مقدس کڑی کی عظمت ہر دل میں ہونی چاہیے، کیونکہ جب انسان کے دل سے کسی کی عظمت نکل جاتی ہے تو اس کی بات بھی اس کی نظر میں وزنی نہیں رہ جاتی، اس کی ذکر کی ہوئی چیزوں کی بھی اہمیت گھٹ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی صحابی کی عظمت کسی کے دل میں نہیں ہے، اب وہ صحابی کوئی بات نقل کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ صحابی قرآن کریم کی تفسیر کے متعلق کوئی آیت کی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل نقل کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کے فرمان کو نقل کریں گے، اگر ان کی عظمت دل میں نہیں ہے تو ان کی نقل کردہ بات بھی انسان کی نظر میں وہ عظمت نہیں رکھ پائے گی۔ اسی لیے کوشش ہوئی کہ مسلمانوں کی نظر میں صحابہ کے مقام کو گھٹا دیا جائے، تاکہ جو ایک مضبوط رشتہ ہے اور اس رشتے کی جو مضبوط کڑی ہے، جب یہ مضبوط کڑی ٹوٹ جائے گی، کمزور پڑ جائے گی، تو آگے سے رشتہ خود بخود کمزور ہو جائے گا۔ اللہ جزائے خیر دے حضرات علماء کرام کو کہ انہوں نے خدمات انجام دی اور صحابہ کے مقام کے تحفظ کو بھی اور لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت کو بٹھانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی، کیونکہ وہ کڑی ہے، واسطہ ہے۔ بہت سی روایتیں ایسی ہیں کہ وہ نقل ہوئی ہے صحابی کے قول کے درجے میں کہ فلاں صحابی نے یہ کہا، حالانکہ وہ صحابی کی بات نہیں ہے۔ اس بات کو بہت توجہ سے سنیے گا، حالانکہ وہ بات صحابی کی اپنی نہیں ہے، لیکن صحابہ احتیاط کرتے تھے بہت سی چیزوں میں اس بات سے کہ اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کیا جائے، کیونکہ وہ ڈرتے تھے بہت سی چیزوں میں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ لفظ کے بجائے یہ لفظ نکلا ہو اور ہم منسوب کر دیں کوئی دوسرا لفظ۔ تو سوچتے تھے کہ بھائی اصل تو ہو، مقصد ہے سامنے والے کو مسئلہ بتا دینا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے بغیر وہ مسئلہ بتا دیتے تھے۔ اب کتابوں میں وہ بات آ گئی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، حالانکہ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بات نہیں ہے، اصل تو وہ بات وہ وہاں سے نقل کر رہے ہیں۔ اس بات کا چشمہ، سرچشمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کئی صحابہ کی کئی روایتیں اس طرح کی ہیں کہ وہ بات
وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اس بات کو امت تک منتقل کر رہے ہیں۔ اب اگر صحابی کے قول کی اہمیت نہیں رہے گی تو بتائیے اس طرح کی جتنی بھی احادیث ہیں ان احادیث کا کیا ہوگا؟ امت کا رشتہ تو کمزور پڑ جائے گا، ان احادیث سے تو رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ بھئی یہ صحابی کا قول ہے، علماء نے کیا کہا؟ نہیں، صحابہ کرام کے وہ اقوال جو بظاہر ایک انسان اپنی عقل سے اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتا، وہ بات جو غور و فکر کر کے نہیں کہی جا سکتی، ایسی باتیں جو کسی سے سن کے ہی کہی جا سکتی ہیں، صحابہ کرام کے اقوال، اس طرح کے اقوال، وہ بھی گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی باتیں ہیں، ان کو بھی علماء نے حدیث کے زمرے میں رکھا ہے، آثار کے زمرے میں رکھتے ہوئے ان کو بھی وہی درجہ دیا ہے جو احادیث کا درجہ دیا گیا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ بھی ہماری شریعت کی بنیاد ہے، اور بنیاد کمزور ہو جائے تو عمارت کے گرنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس لیے صحابہ کرام سے سچی محبت اور دل میں ان کا ادب و احترام کا ہونا، یہ ایمان کے بنیادی اجزاء میں سے ایک اہم ترین جز ہے۔ ہر مومن کے دل میں یہ محبت ہونی چاہیے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے محبت رکھنے والے ہی مومن ہوں گے، جو ان سے محبت نہ رکھے وہ منافق ہے، کیونکہ ان کا مقام ہے۔ وہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں نے شروع میں پڑھا، آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، تمام کے بارے میں ہی کہہ دیا، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ فرمایا کہ جس نے میرے صحابی کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اور اس پر تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ تمام کے تمام صحابہ کو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو ادھر تمہیں جھانکنے کی اجازت نہیں ہے، ادھر کچھ بھی غلط زبان استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کا مقام یہ ہے کہ تمہیں ان سے محبت کرنا ہے اور ان کا احترام کرنا ہے۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آپ لوگ اکثر خطبہ میں سنتے ہیں، فرمایا کہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنا لینا، ان کی زندگی میں عیب تلاش کر کے کہ ایسے تھے، انہوں نے فلاں موقع پہ ایسا کیا، انہوں نے فلاں موقع پہ ایسا کیا، ایسا ویسا ان کی زندگی کو کہ عیوب کو تلاشنے میں مت جانا۔ فرمایا کہ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ در حقیقت اس کو مجھ سے محبت ہے، اور مجھ سے محبت کی وجہ سے وہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھتا ہے اس کو در حقیقت مجھ سے بغض ہے، اور میرے بغض کا اظہار وہ میرے صحابہ کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے تمام کے تمام صحابہ کا احترام ہونا چاہیے، اور صحابہ کی زندگی میں کسی طرح کی تنقید کی بات ہماری زبان سے نہیں نکلنی چاہیے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ان کی زندگی کی براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نگرانی ہو رہی تھی، اور اللہ کی طرف سے بھی نگرانی ہو رہی تھی، اور ان سب کے باوجود آپ کا ہمارا آگے کیا ہونے والا ہے انجام معلوم ہے کسی کو؟ آگے کیا منزل آنے والی ہے؟ ہم اپنے اعمال سے ابھی کہاں تک پہنچے کچھ بھی پتہ ہے؟ آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی سب لوگ خطرات سے دوچار ہے، پتہ نہیں اعمال قبول ہوئے بھی کہ نہیں ہوئے،
کون سا عمل ضائع ہو گیا، کون سا عمل قبول ہوا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کو کیا مقام حاصل ہے دیکھیے، صحابہ کو اللہ نے قرآن کریم میں کہہ دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ مہاجرین و انصار میں سے وہ لوگ جو سبقت لے جانے والے ہیں، ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے، والذین اتبعوہم باحسان، اور جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی ہے، ان کے نقش قدم پہ چلے ہیں، گویا کہ سب آ گئے، سارے صحابہ کو اللہ نے شامل کر لیا کہ جو پہلے ایمان لانے والے ہیں، جو بعد میں ایمان لانے والے ہیں۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ اعزاز کسی کو حاصل ہے؟ ان کو تو اللہ کہہ رہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور آپ اب تاریخ کے طالب علم بن کے کہتے ہیں نہیں میں تو فلاں صحابی کی زندگی میں فلاں عیب نکالوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ان سے راضی ہوں، اور آپ ان کی تاریخ کو پڑھ کر کے مختلف چیزیں ان کی زندگی میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے تنقید کر رہے ہیں۔ آپ ہوتے کون ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں؟ تو بعد میں کسی کو یہ اختیار کہاں سے ملتا ہے کہ ان کی زندگی کو داغدار کرنے کی کوشش کرے؟ وہ ان کو داغدار نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی نامہ اعمال کو داغدار کر رہا ہے۔ اللہ نے تو ان کو کہہ دیا اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اسی لیے تمام صحابہ سے محبت ہو، تمام صحابہ کا احترام ہو، اور صحابہ کی زندگی پڑھنے کا اہتمام ہو، تاریخ پڑھیں، لیکن ان کے درمیان اپنے آپ کو جج بنا کر کے نہ لے کے جائیں کہ ہم تاریخ پڑھیں گے اور فیصلہ کریں گے کہ حق پر کون تھے، ناحق کون تھے، اچھا یہ واقعہ ہوا اس میں ان کی غلطی تھی کہ ان کی غلطی تھی۔ یہ اختیار آپ کو نہیں ہے، یہ مخصوص بندے ہیں اللہ کے۔ آپ تاریخ پڑھیے لیکن وہاں پہ اپنے آپ کو حاکم بنا کے مت پیش کیجیے۔ وہ سارے حضرات اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے حوالے ہو چکے ہیں، اور اللہ نے ان کو انعام، اور اللہ نے ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے نواز کر ان کے لیے جنت و مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی لیے امت میں صحابہ کے آپسی اختلافات کو بھی ایک پیارا نام دیا گیا، مشاجرات صحابہ۔ صحابہ کے درمیان جو مختلف مواقع پہ آپسی اختلافات ہوئے ہیں، ان کو لڑائی جھگڑا اور جنگ و جدال کا نام دینے کے بجائے اس کے لیے ایک اچھا لفظ استعمال کیا گیا، ادب و ادب، مشاجرات صحابہ۔ مشاجرات کہتے ہیں کس کو؟ درخت کی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے وہ ٹہنیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھسی ہوئی ہوتی ہیں، درختوں کی ٹہنیاں، تو ان ٹہنیوں کا آپس میں ایک دوسرے میں گھس جانا وہ کوئی عیب نہیں بلکہ وہ ایک حسن ہے اس درخت کا، ایک فطرت ہے۔ تو فرمایا کہ صحابہ میں بھی بعض موقعوں پہ اختلافات جو ہوئے ہیں ان میں اس پہلو سے ہم اچھا گمان رکھیں گے کہ وہ اللہ کے محبوب چنے ہوئے بندے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہے، آپ کی نگاہ تربیت نے ان کی اعلیٰ ترین تربیت کی ہے، اس لیے وہ اتنے مخلص ہیں کہ اگر کسی موضوع پر ان میں آپس میں ہوا ہے اختلاف رائے تو اختلاف رائے میں دونوں کی نیت اچھی ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو الگ نظریے سے دیکھ رہے ہوں، دوسرے کسی الگ نظریے سے دیکھ رہے ہوں، آپ بھی اپنی سوچ میں مخلص ہوں، دوسرا بھی اپنی سوچ میں مخلص ہو، پھر اختلاف رائے ہو جائے۔
تو ایک تو یہ کہ صحابہ کے آپسی معاملات میں ہمیں پڑھنا نہیں ہے، اور اگر واقعات وغیرہ پڑھنا ہے تو ان میں ان کے مقام کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں ادنا بدگمانی بھی ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بدگمانی خود ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے جب کبھی بھی اس طرح کی کوئی بات آئے تو وہاں پہ اس قضیے سے اپنے آپ کو الگ کیجیے۔ آج کل لوگوں کو ایک شوق چل پڑا ہے، اپنا محاسبہ نہیں کریں گے، اپنی زندگی کی بے راہ روی نہیں دیکھیں گے، اپنی زندگی کس ڈگر پہ گزر رہی ہے، کن کن زندگی کے کیسے حالات ہیں، اس پر ان کی نظر نہیں جائے گی۔ وہ سیدھا تاریخ کے بعض واقعات کو لیں گے اور کہیں گے ارے بھائی یہ واقعہ ہوا، انہوں نے ایسا کیوں کیا، ارے یہ واقعہ ہوا۔ بہت سے واقعات تو وہ بھی ہیں کہ جن میں ایک پہلو آپ کے سامنے ہے تو اسی کے مخالف دوسرا واقعہ بھی ہے۔ اب آپ پہلے اتنے بڑے مورخ بن جائیے، پہلے یہ فیصلہ کیجئے کہ وہ واقعہ صحیح ہے، یہ واقعہ صحیح ہے۔ تضادات بھی ہے۔ تو ایسے مواقع پر بچاؤ کا راستہ یہی ہے کہ بھئی یہ کہا جائے بھئی اللہ کے مخصوص بندے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے، ہم کو کہا گیا ہے، ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان سے محبت رکھو، عقیدت رکھو، ہم اپنے عمل کے پابند ہیں، ہم تو ان سے محبت رکھیں گے، اپنے دل میں ان کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھیں گے، ان میں سے جو بھی ہے ان کی نیت اچھی ہی رہی ہوگی اور ہم کو ان کی نیت پر شک نہیں ہے، ہم کو ان کی نیت پر شک نہیں ہے، ان کے اخلاص پر شک نہیں ہے۔ یہ بچاؤ کا اپنی حفاظت کا راستہ ہے۔ لیکن یہ کہ بیٹھ جانا اور بیٹھ کر کے نہیں بھائی انہوں نے ایسا کیوں کیا، فلاں کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے، نہیں، یہ اپنا راستہ نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرات صحابہ کرام کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ صحابہ میں بھی فرق مراتب ہیں۔ تمام صحابہ میں سب سے افضل ترین صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین افضل صحابہ میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، بدری صحابہ ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے کچھ خاص امتیازات ہیں۔ اس لیے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی ہمارے دل میں ادنا بدگمانی نہ ہو، ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے اور ہر صحابی سے محبت کرنی ہے، ان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ ہے اور اس بات کا ہمیں پابند بنایا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغثنا غیثا مغیثا نافعا غیر ضار، اللہم اغثنا غیثا مغیثا نافعا غیر ضار، اللہم اغثنا غیثا مغیثا نافعا غیر ضار۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔